عمران خان صاحب کا پانی جیل میں وضو کرنے کے لیے کس نے بند کیا ہے؟ جن کو مرضی کا ناشتہ ملتا ہو، جن کو مرضی کے لیے واک کرنے کے لیے دیوار کرا دی جائے، جن کو مرضی کے لیے ایک ملازم ملا ہو، ہاں یہ سہولیات وہ چاہتے ہوں گے شاید نہ ملی ہوں۔ ملک صاحب، کل میرے پروگرام میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور کوہستانی صاحب تھے، کھیلدس کوہستانی، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب آن ریکارڈ یہ بات ہے، وہ کہہ کر گئے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جیل میں وضو کے لیے صاف پانی بھی نہیں دیا جاتا، اور بارہا وہ مجھے یہ کہتے رہے کہ آپ ان سے پوچھیں، جیسے کہ میں شاید نہیں پوچھ رہی تھی۔ یہ ایٹیٹیوڈ اکثر میں دیکھتی ہوں پی ٹی آئی والے ایسے کرتے ہیں، حالانکہ ہم کھل کر بات کرتے ہیں، کھل کر آواز اٹھاتے ہیں، جس طرح بھی جو معاملہ ہوتا ہے اس سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کوہستانی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میں اپنے ذرائع سے کنفرم کروں گی بات، اور آپ بھی ایک سینئر صحافی ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ تک ایسی کوئی خبر پہنچی ہو کہ ان کو وضو کے لیے صاف پانی نہیں ملتا؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے آپ بطور سینئر صاحب؟ دیکھیں ڈاکٹر حفیظہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی بیانیے جو ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، اور اس کے لیے محض پاپولیرٹی حاصل کرنا ہمارا ایجنڈا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے عمران خان صاحب کا پانی جیل میں وضو کرنے کے لیے کس نے بند کیا ہے؟ جن کو مرضی کا ناشتہ ملتا ہو، جن کو مرضی کے لیے واک کرنے کے لیے دیوار کرا دی جائے، جن کو مرضی کے لیے ایک ملازم ملا ہو، ہاں یہ سہولیات وہ چاہتے ہوں گے شاید نہ ملی ہوں۔ اب یہ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ ہمیں مذہبی کارڈ کھیلنے کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ جناب ہمیں جو ہے وضو کا پانی نہیں دیا جا رہا کہ اس لیے ان کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کے اندر پھر یہ مذہبی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر مجھے اجازت دے، جی پلیز۔ ایک کچھ سیاسی جماعت بنانے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب کی ایک تحریک چل رہی ہے جس کے لیے آئین اور قانون کی جو ہے وہ بحالی ہماری ضرورت ہے۔ مجھے بتائیے یہ آئین اور قانون کی تحریک چلانے والے لوگوں نے آئین سے پوچھ کے ٹائیگر فورس بنائی تھی؟ جب اس وقت جو ہے اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا تھا، اس وقت کیا عدلیہ کی پامالی نہیں ہو رہی تھی؟ جس روز پکڑ کے لوگوں کو نیب کے احکامات وزیر اعظم عمران خان صاحب خود جاری کیا کرتے تھے، آئین اس دن اٹھا کے اپنے کسی ندی میں پھینک دیا تھا۔ جس دن بشیر محمد ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کے کہا جاتا تھا لوگوں کو اندر کر دو بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی آئین اور قانون کے، یہ عمران خان صاحب انقلابی تحریک لے کر چل رہے ہیں۔ اور وہ عمران خان صاحب انقلابی تحریک لے کر چل رہے ہیں جن کے دور میں صدارتی آرڈرز جاری کیے گئے پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی آپ صدارتی آرڈرز کے ذریعے اس ملک کی حکومت کو چلا رہے تھے۔ بھائی اب کہاں آئین، کہاں قانون، کہاں یہ احتجاجی تحریک؟ اس کا انقلاب سے کیا تعلق ہے جو 400 سال کی تاریخ مجھے امیر عباس صاحب سنانا شروع کرتے ہیں، میرے بھائی ہیں، اور حتیٰ کہ اب تو کئی بہت پیچھے لے کر چلے گئے، حدیثہ کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ملک صاحب نہیں، انہوں نے مجھے ویسے بیک گراؤنڈ مجھے بتا رہے کہتے ڈاکٹر فضا آپ وہ تاریخ پڑھیں۔ امیر عباس صاحب میری گزارش سن لیں، ملک صاحب جی میری گزارش سن لیں، کیا آئین کی بحالی کی تحریک کا رہنما کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ قوم کا باپ جو ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ممبر پورے کرنے کے لیے عیسائی کردار ادا کیا کرتی تھی، اراکین اسمبلی سے خود وزیر اعظم ملنا پسند نہیں کرتے تھے اور اداروں کو بھیجا کرتے تھے کہ اراکین اسمبلی کو بلا کر لائیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بلدیاتی انتخاب اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد ہے۔ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر کے انہوں نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے توڑ دیے تھے۔ یہ آئین ہمیں سکھائیں امیر عباس، میں سننے کو تیار ہوں۔ عمران خان کا آئین سننے کو چلیں امیر عباس سے جواب لے لیتے ہیں۔ جی امیر عباس، میرے خیال سے مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ کو آئین چاہیے، آپ اس وقت وزارت اطلاعات آپ کی پوچھے بلا کے اس وقت کے وزیر اطلاعات سے، اگر آج ایک پیج کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا جا رہا فرض کرے تو ماضی میں کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت جو 100 ڈیز پہ مثبت رپورٹنگ کے احکامات کون جاری کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے جی۔ اس وقت جو ہے روڈ شو کیوں بند کروا دیے گئے تھے؟ اس روز کیوں کہا جاتا تھا کہ پبلک سے جا کے سروے نہ کریں؟ ٹھیک ہے جی۔ جی امیر عباس، اقتدار آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہو گئے ظالموں کے خلاف۔ پاکستان کی اشرافیہ سیاسی ایلیٹ کمپرومائزڈ ہے، اقتدار کا راستہ چاہتی ہے، اقتدار تک پہنچنا چاہتی ہے، گیٹ نمبر 4 ہو یا گیٹ نمبر 22 ہو، ہر وقت تڑپ رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے اقتدار میں جانے کے لیے۔ نہ ان کے کوئی اصول ہوتے ہیں، نہ ان کی کوئی سیاست ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی رواداری ہوتی ہے۔